अस्सलामु अलैकुम सामीन। दारुशोर पब्लिशर्स की नई किताब हमारे तसव्वुरात हमारी कामयाबी के ज़ामिन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसकी मुसन्निफ़ा हैं शक्ति गोइन और इसके मुतरजिम हैं मोहसिन अफजल। आप जानते हैं कि दारुशोर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक्स की सीरीज़ में एक जाना माना नाम है, और अब दारुशोर पब्लिशर्स ऑडियो बुक्स आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आपको हमारी आइंदा अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। आज हम तीसरे बाब या तीसरे हिस्से का मुताला करेंगे और इसका उन्वान है मराकबा और मस्बत खुद कलामी। तो आइए शुरू करते हैं पहले उन्वान से, खुद को मजबूत बुनियाद फराहम करना और दौड़ती हुई तवानाई। ये तसव्वुर अमल की बहुत सादा तकनीक है जिसका मुराकबे के आगाज़ में करना अच्छा होता है। इसका मकसद आपकी तवानाई को बहाए रखना, रुकावटों को दूर करना और आपको तबई सतह से मजबूती से मुंसलिक रखना है ताकि गौर व फिक्र के दरमियान आप अपनी जगह से ना हिल जाएं। कुर्सी या फर्श पर आलती पालती मारकर अपनी कमर को सीधा रखते हुए आरामदेह हालत में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद कर लें, आहिस्तगी से गहरे सांस लें और 10 से 1 तक उल्टी गिनते गिनें, यहाँ तक कि आप मुकम्मल पुरसुकून हो जाएं। तसव्वुर करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी की बुनियाद से एक लंबी डोरी जुड़ी हुई है जो फर्श से होती हुई ज़मीन तक फैलती चली गई है। अगर आप ख्वाहिश करें तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये एक दरख्त की जड़ की तरह है जो ज़मीन की गहराई में बढ़ती चली जा रही है। ये मजबूत बुनियाद फराहम करने वाली डोरी कहलाती है। अब तसव्वुर करें कि ज़मीन की तवानाई इस डोरी के ज़रिए ऊपर की तरफ बह रही है और आपके जिस्म के तमाम हिस्सों से बहती हुई आपके सर से बाहर निकल रही है। इस मंज़र की इस वक्त तक तस्वीर कशी करते रहें जब तक ये हालत वाकई कायम होती हुई महसूस न होने लगे। अब तसव्वुर करें कि कौनो मकान की तवानाई आपके सर के रास्ते में दाखिल हो रही है और तमाम जिस्म में से नीचे बहते हुए मजबूत बुनियाद फराहम करने वाली डोरी और आपके पाँव के रास्ते ज़मीन में बह रही है। महसूस करें कि ये दोनों बहाव आपके जिस्म में मुख्तलिफ अतराफ में जारी हैं और हम आहंगी से एक दूसरे से मिल रहे हैं। गौर व फिक्र की ये मश्क कौनो मकान के तसव्वुर, ख्वाब ख्याल और तख़य्युल की तवानाई, तबई सतह की मजबूती और ज़मीनी तवानाई के दरमियान तवाज़ुन कायम रखती है। एक ऐसा तवाज़ुन जो आपके खुशहाली और क़ुव्वत इज़हार के एहसास को बढ़ाता है। तवानाई के मराकज़ खोलना। गौर व फिक्र की ये मश्क आपके जिस्म को सेहतयाब और ख़ालिस बनाने के लिए और तवानाई के बहाव को जारी रखती है। ये एक शानदार मश्क है जिसको आप सुबह उठते या मुराकबे के दौरानिए के आगाज़ में या किसी भी वक्त कर सकते हैं। अपने दोनों बाजू अतराफ में सीधे रखते हुए या दोनों हाथ पीठ पर बांधते हुए कमर के बल लेट जाएं, आंखें बंद करके पुरसुकून हो जाएं और नरमी से गहरे सांस लें। तसव्वुर करें कि रोशनी का एक कुर्रा आपके सर को घेरे हुए है। अपनी तवज्जो रोशनी के कुर्रा पर रखते हुए महसूस करें कि आपके सर पर चमक रहा है। 5 बार सांस को गहराई और आहिस्तगी से अंदर और बाहर निकालें। अब अपनी तवज्जो नीचे अपने गले की तरफ आने दें। दोबारा ये तसव्वुर करें कि रोशनी का सुनहरी कुर्रा आपके गले से चमक रहा है। इस रोशनी पर तवज्जो मरकूज़ रखते हुए 5 बार सांस को आहिस्तगी से अंदर और बाहर निकालें। अब तवज्जो को नीचे अपनी छाती पर आने दें। एक बार फिर तसव्वुर करें कि सुनहरी रोशनी आपकी छाती के दरमियान चमक रही है। फिर 5 गहरे सांस लें जैसे आप महसूस कर रहे हैं कि तवानाई ज़्यादा से ज़्यादा फैलती जा रही है। इसके बाद अपनी तवज्जो अपनी रगों के शमसी जाल या नाफ पर डालें। रोशनी के कुर्रे को अपने जिस्म के दरमियानी हिस्से के इर्द गिर्द तसव्वुर करें। 5 बार आहिस्तगी से अंदर बाहर सांस लें। अब रोशनी को अपने मसाने के अंदर और इर्द गिर्द चमकता हुआ तसव्वुर करें। दोबारा 5 गहरे सांस लें। आखिरकार रोशनी के चमकते कुर्रे को अपने पाँव में तसव्वुर करें और मज़ीद 5 गहरे सांस लें। गहरा सांस लें और सांस बाहर निकालते हुए तसव्वुर करें कि तवानाई सर के बाहर एक जानिब से बहते हुए दूसरी जानिब आपके पाँव की तरफ बह रही है। जब आप सांस अंदर खींचें तो तसव्वुर करें कि ये दूसरी जानिब पाँव से ऊपर की जानिब बहते हुए सर की तरफ जा रही है। इस तरह इसको अपने जिस्म के गिर्द 3 मरतबा गर्दिश दें। फिर तसव्वुर करें कि आहिस्तगी से सांस निकालते हुए ये तवानाई सर के ऊपर से आपके सामने से बहते हुए पाँव की तरफ जा रही है। इस समत में इसको 3 बार गर्दिश दें।
اب تصور کریں کہ توانائی آپ کے پاؤں میں اکٹھی ہو رہی ہے۔ اب اس کو آہستہ آہستہ اپنے جسم کے مرکز سے پاؤں سے سر کی طرف بہنے دیں اور اپنے سر کے اوپر چمکنے دیں، ایک روشنی کے فوارے کی طرح، اور پھر اس کو اپنے جسم کے باہر پاؤں کی جانب بہنے دیں۔ جب آپ اس غور و فکر کی مشق کو ختم کر لیں تو آپ گہرے پرسکون ہوں گے، بلکہ توانا اور شگفتہ بھی۔ اپنی جائے پناہ کو تخلیق کرنا۔ تخلیقی تصور عمل کا آغاز کرنے سے پہلے جو کام کرنے چاہیے ان میں سے ایک کام اپنے اندر ایک جائے پناہ تخلیق کرنا ہے، یعنی جہاں آپ جب جانا چاہیں جا سکیں۔ آپ کی جائے پناہ آپ کے سکون، خاموشی اور حفاظت کی مثالی جگہ ہے، اور آپ اسے بالکل ویسا تخلیق کر سکتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور آرام دہ حالت میں پرسکون ہو جائیں۔ خود کو کسی خوبصورت قدرتی ماحول میں تصور کریں۔ یہ کوئی بھی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جو آپ کو پرکشش لگے، کسی مرغزار میں، کسی پہاڑی کی چوٹی پر، جنگل میں، سمندر کے کنارے، حتیٰ کہ یہ سمندر کے نیچے یا کسی دوسرے سیارے پر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جگہ جہاں بھی ہو، آپ کو آرام دہ، خوشگوار اور پرسکون ہونی چاہیے۔ اپنے ماحول میں گھومیں پھریں، مناظر، آوازوں اور ماحول کو محسوس کریں۔ اب کوئی بھی ایسا کام کریں جو اس جگہ کو مزید گھر جیسا آرام دہ بنا دے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں کوئی گھر یا پناہ گاہ بنانا چاہیں۔ اپنی آسانی اور تفریح کے لیے چیزوں کو ترتیب دیں، یا اس کو اپنی خاص جگہ کے طور پر قائم کرنے کے لیے کوئی مذہبی رسم ادا کریں۔ اب سے یہ آپ کی داخلی یا ذاتی جائے پناہ بن گئی ہے، جہاں آپ کسی بھی وقت صرف آنکھیں بند کر کے یا آنے کی خواہش کر کے پہنچ سکتے ہیں۔ آپ یہاں رہنا ہمیشہ صحت بخش اور پرسکون محسوس کریں گے۔ یہ آپ کے لیے ایک خاص طاقت کی جگہ ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جائے پناہ کو وقت کے ساتھ بدلتا ہوا پائیں، یا آپ اس میں تبدیلیاں اور اضافے کرنا چاہیں۔ آپ اپنی جائے پناہ میں بہت تخلیقی ہو سکتے ہیں اور وہاں آپ کو بہت تفریح میسر آئے گی۔ بس امن و سکون، خاموشی اور مکمل حفاظت کے احساس کو بنیادی خوبیوں کو قائم رکھنا یاد رکھیں۔ اپنے رہنما سے ملاقات۔ ہم سب اپنے اندر بہت زیادہ عقل و علم رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں وجدانی ذہن کے ذریعے دستیاب ہوتے ہیں، جو کہ کائنات کی ذہانت کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے۔ تاہم اکثر ہم اپنی اعلیٰ عقل سے رابطے میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ اس کا ایک بہترین طریقہ اپنے اندرونی رہنمائی سے ملاقات اور اسے جاننا ہے۔ داخلی رہنمائی کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، مثلاً آپ کا مشیر، روحانی رہنما، تصوراتی دوست، آقا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ عام طور پر کسی شخص یا وجود کی صورت میں آتا ہے جس سے آپ بات کر سکتے ہیں، یا اس کو کسی عقل مند اور پیار کرنے والے دوست کے طور پر بھی پہچان سکتے ہیں۔ یہاں ایک مشق دی جا رہی ہے جو آپ کو اپنے روحانی رہنما سے ملاقات میں مدد دے گی۔ آنکھیں بند کر کے گہرائی کی حد تک پرسکون ہو جائیں، اپنی داخلی پناہ گاہ میں جائیں اور چند منٹ وہاں پرسکون ہونے اور توجہ مرکوز کرنے میں صرف کریں۔ اب تصور کریں کہ آپ اپنی پناہ گاہ میں ایک راستے پر کھڑے ہیں جو دور تک پھیلا ہوا ہے۔ آپ راستے پر چلنا شروع کریں، اور جیسے ہی آپ چلنا شروع کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ دور سے صاف اور چمکدار روشنی بکھیرتی ایک خوبصورت ہستی آپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جیسے ہی یہ ہستی آپ تک پہنچتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مرد ہے یا عورت، یا شاید کوئی جانور۔ اگر وہ کوئی شخص ہے تو اس کی عمر کتنی ہے، اس کا لباس کیسا ہے۔ صورت جتنا قریب آتی جاتی ہے، آپ اس کے چہرے اور حلیے کو مزید تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس وجود کو خوش آمدید کہیں اور اس کا نام پوچھیں۔ کوئی بھی نام لیں جو آپ کے ذہن میں آئے، اور اس بارے پریشان مت ہوں۔ اب اپنے رہنما کو اپنی جائے پناہ دکھائیے اور دونوں مل کر اس کی سیاحت کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا رہنما کچھ ایسی چیزوں کی نشاندہی کرے جو آپ نے پہلے وہاں نہ دیکھی ہوں۔ اپنے رہنما سے پوچھیے کہ کیا وہ اس لمحے آپ کو کچھ کہنا یا نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو کچھ مخصوص سوالات پوچھ سکتے ہیں، آپ کو جوابات فوراً بھی مل سکتے ہیں، اور اگر نہ ملیں تو حوصلہ مت ہاریے، یہ بعد میں کسی صورت مل جائیں گے۔ جب ساتھ رہنے کا تجربہ مکمل محسوس ہو تو اپنے رہنما کا شکریہ ادا کریں۔ لوگ جب اپنے رہنما سے ملتے ہیں تو انہیں مختلف قسم کے تجربات ہوتے ہیں، اس لیے اس سلسلے میں کوئی عام اصول قرار دینا مشکل ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے تجربے کے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں تو یہ عمدہ ہے، اگر نہیں تو تخلیقی بنیں اور وہ سب کچھ تبدیل کریں جسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے رہنما کو واضح یا ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں پاتے تو پریشان مت ہوں،
بعض اوقات وہ روشنی کی چمک یا دھندلے اور مبہم جسم کی صورت میں رہتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے رہنما کی طاقت، موجودگی اور محبت کا احساس کریں۔ اگر آپ کا رہنما ایسی صورت میں آپ کے سامنے آنا چاہے جسے آپ جانتے ہوں، تو ایسا تب ہی ہوگا جب آپ اس کے بارے میں بہت اچھا سوچتے ہوں۔ اس صورت میں مشق کو دہرائیں اور درخواست کریں کہ آپ کا رہنما اس صورت میں سامنے آئے جس سے رشتہ جوڑنا آسان اور خوشگوار ہو۔ اگر غور و فکر کے دوران آپ کا واسطہ کسی ناقابل سمجھ، سخت اور محبت نہ کرنے والی مشکل سے پڑے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے داخلی نقاد یا کسی توانائی سے رابطہ کر لیا ہے۔ انہوں نے آپ کو جو دیا، محبت سے ان کا شکریہ ادا کریں اور انہیں جانے دیں۔ اگر آپ کا رہنما کسی لحاظ سے سنکی یا غیر معمولی معلوم ہو تو حیران مت ہوں۔ وہ جس صورت میں آپ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، وہ ہمارے تخلیقی دماغ کی ہی پیداوار ہوتی ہے جو کہ لامحدود ہے۔ مثال کے طور پر، آپ کا رہنما مزاج کی بہت غیر معمولی اور حیران کن حس کا مالک ہو سکتا ہے، یا کوئی دلکش نام اور ڈرامائی صورتحال کو پہچان لینے والے۔ آپ کا رہنما وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی صورت بلکہ اپنا نام بھی تبدیل کر سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ برسوں تک ایک ہی رہنما رکھیں۔ ایک ہی وقت میں آپ ایک سے زیادہ رہنما بھی رکھ سکتے ہیں۔ جس وقت بھی آپ کو زیادہ وضاحت، عقل، علم، تعاون، تخلیقی تحریک، محبت اور ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کا رہنما آپ کے بلانے پر وہاں آ جاتا ہے۔ کئی لوگ جو اپنے رہنما سے تعلق استوار کر چکے ہیں، ہر روز اپنے مراقبے میں ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ گلابی بلبلے کی تکنیک۔ مراقبے کی یہ مشق سادہ اور حیران کن طور پر مؤثر ہے۔ آرام دہ حالت میں بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور گہرائی تک آہستگی سے فطری طور پر سانس لیں۔ بتدریج گہرائی تک پرسکون ہوتے جائیں۔ آپ جس بھی شے کو واضح طور پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور کریں کہ ایسا پہلے سے ہو چکا ہے۔ اپنے ذہن میں جتنی بھی ممکن ہو سکے اس کی واضح تصویر بنائیں۔ اب اپنے دماغ کی آنکھ میں اپنے تخیل کو ایک گلابی بلبلے سے گھیر لیں۔ اپنے مقصد کو اس گلابی بلبلے میں رکھ دیں۔ گلابی بلبلا یا گلابی رنگ وہ رنگ ہے جس کا آپ کے دل سے ذہنی تعلق ہے، اور اگر اس رنگ کا ارتعاش اس کو گھیرے میں لے لیتا ہے جس کو آپ تصور کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے بالکل پاس وہی چیز لے کر آئے گا جو آپ کے وجود سے مطابقت یا الفت رکھتی ہوگی۔ تیسرا قدم اس بلبلے کو جاتے اور کائنات میں تیرتے ہوئے تصور کرنا ہے جس میں ابھی تک آپ کا تصور موجود ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اسے جذباتی طور پر جانے دے رہے ہیں۔ اب یہ کائنات کے گرد تیرنے، اپنے اظہار کے لیے توانائی کو کشش کرنے اور اکٹھا کرنے کے لیے آزاد ہے۔ اب آپ کو مزید کچھ نہیں چاہیے۔